بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈی فیلوز، آج جو ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے جو دی پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے اندر جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے اس کے اختیارات، فرائض اور کردار کو زیر بحث لاتی ہے. ڈی فیلوز، اس ججمنٹ کے اندر پہلے میں آپ کے سامنے وہ ججمنٹ رکھتا ہوں 2025 LHC 7739. یہ احمد بن ارشد صاحب ہز لارڈشپ کی آتھر کی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ اختیارات، فرائض اور کردار کو ڈسکس کرتے ہوئے اسپیسیفکلی دو کوشچن تین کو جو ایڈریس کیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے ابتدا کے اندر رکھتا ہوں. پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا DRC یعنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کسی اموویبل پراپرٹی کا قبضہ دلوا سکتی ہے یا کوئی کورسو میئر استعمال کر سکتی ہے قبضہ دلوانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر کسی عدالت نے کوئی اسٹیٹس کو آرڈر ایشو کیا ہوا ہے اس کو ڈس ریگارڈ کر سکتی ہے، اور کیا یہ قبضہ دلوانا یا انفورسمنٹ کروانا یا ایڈجوڈیکیشن کرنا یہ رول ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا ہے یا کہ ٹرائبونل ہے جو کہ اس کے اندر انویزج کیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. ڈی فیلوز، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سارے لا کو انڈر ڈسکس کیا گیا، جوڈیشلی اس کو سکروٹینائز کیا گیا. تو آنریبل کورٹ نے جو رول آئیڈینٹیفائی کیا یا جو اس کے پارز آئیڈینٹیفائی کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کو، جو اس کے سیکشن 7, 8, 9 کو ڈسکس کرتے ہوئے آنریبل کورٹ نے کہا کہ جو DRC ہے اس کے پاس ایڈجوڈیکیشن کا رول نہیں ہے. جتنی بھی اس کی پروسیڈنگ کنڈکٹ اس نے کرنی ہے وہ پری ایڈجوڈیکیٹنگ سٹیج پر کنڈکٹ کرنی ہے، اور اس کا رول انٹرمیڈیری کا ہے. یعنی ایڈجوڈیکیشن سے پہلے اس کا رول کلیکشن آف مٹیریل کا ہے، سکروٹینائزنگ آف دیٹ مٹیریل کا ہے، انکوائری کنڈکٹ کرنے کا ہے، ہیئرنگ آف پارٹیز کا ہے، اور اس پر اپنی اوپینین فارم کر کے ٹریبیونل کو ٹرانسمٹ کرنے کا ہے. دیٹس آل. اس کے علاوہ DRC کا کوئی رول نہیں ہے. یعنی DRC کسی کو قبضہ نہیں دلوا سکتی، کوئی کورسو میئر استعمال نہیں کر سکتی. اگر یہ اور ہاں، اس کے اندر ایک جو بنیادی رول اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی یہ ساری چیز کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کرے گی پارٹیز کو ٹو ریزالو دی ایشو ایمیکیبلی، اور اگر پارٹیز کا یہ ایشو ایمیکیبلی ریزالو ہو جاتا ہے تو یہ ریزولوشن جو ہوئی ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں سبمٹ کریں گے ٹرائبیونل کو، اور ٹرائبیونل اس پر ڈگری پاس کر دے گا. اور اگر یہ پارٹیز ایمیکیبلی اس کو ریزالو نہیں کرتی تو DRC یہ سارے کام کر کے اس کے بعد اپنی اوپینین فارم کریں گے، اور اوپینین فارم کرنے کے بعد اس کو ٹرانسمٹ کر دیں گے ٹو دی ٹریبیونل، اور ٹریبیونل پھر اس کا فائنل فیصلہ کرے گا. اب اس کے اندر پھر اس کا رول ہے کیا؟ آنریبل کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ اس کا رول صرف پریونٹیو میئرز لینا ہے. پریونٹیو میئر یہ ہے کہ اگر اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی اوفینس کمٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے پریونٹیو میئر DRC لے سکتی ہے، لیکن اس کو بھی اسپیرنگلی استعمال کرے گی، اور جب استعمال کرے گی تو بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا آرڈر پاس کرے گی، اور آرڈر پاس کرتے ہوئے ریزن آؤٹ کرے گی کہ کیوں یہ پریونٹیو میئر لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی جب اس ججمنٹ کو آنریبل کورٹ نے کنکلوڈ کیا تو آنریبل کورٹ نے یہ کہا کہ کسی بھی عدالت کا جو اسٹیٹس کو آرڈر ہے اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا پریونٹیو میئر لیتے وقت. ادروائز ایڈجوڈیکیشن آف ٹائٹل، ایڈجوڈیکیشن آف پوزیشن، انٹرم اور پرماننٹ دونوں کا اختیار اس DRC کے پاس نہیں ہے. آنریبل کورٹ نے جو اس کے اندر ہیلڈ کیا وہ اسپیسیفک ورڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فار یور کنوینئنس. آنریبل کورٹ نے کہا کہ ان ویو آف دی فورگوئنگ ڈسکشن اینڈ دی اسٹیچوٹری اسکیم آف پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025, it is held that the dispute resolution committee has no authority to order eviction, dispossession or restoration of possession, whether as an interim or final measure, and is required to act strictly within the parameters laid down in section 7, 8 and 10 of the ordinance.
any coercive or executory action affecting possession can only be undertaken pursuant to an order passed by the competent tribunal in accordance with section 16 and 17 of the ordinance and after following due process of law. ڈی فیلوز یہ تھے اختیارات، کردار اور فرائض ڈی آر سی کے جو اس ججمنٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے گئے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آج کا آپ کے لیے بڑا انفارمیٹو ہوگا. تھینک یو سو مچ.